غزوہ احد سن 3 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کافروں سے جب جنگ ہوئی، جنگ احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی دلخراش حالات پیش آئے. آپ کے دندان مبارک شہید کر دیا گیا، آپ کے رباعی دانت توڑ دیے گئے، آپ کی پیشانی زخمی کر دی گئی، آپ کی پیشانی سے خون بہ کر کے آپ کی رخسار پر آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس خون کو پوچھتے اور اسی زخمی اور خون آلود ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا کر کے دعا کرتے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ، میری یہ قوم نادان ہے، جاہل ہے، نہیں سمجھتی ہے نبی کا مقام کیا ہے، انہوں نے نبی کو زخمی کر دیا، نبی کو خون آلود کر دیا. اے اللہ، میری اس قوم کی مغفرت کر دے. زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، ہاتھوں سے خون صاف کر رہے ہیں، لیکن وہی ہاتھ جس میں خون لگا ہے اسی ہاتھ کو رب کے دربار میں اٹھا کر کے انہی ظالموں کی ہدایت اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. میرے بزرگ اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رحمت ہے دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے. طائف کا موقع ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول، احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن، تکلیف دہ دن آپ کے اوپر کوئی گزرا ہے؟ اس لیے کہ احد کے دن آپ کے دانت توڑ دیے گئے، آپ کی پیشانی زخمی کر دی گئی اور آپ قتل سے بال بچے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی تکلیف دہ دن آپ کے زندگی میں کبھی آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت طائف کا سفر ذکر کیا. اے عائشہ، جب میں طائف کے سردار ابن عبدیہ لیل کے پاس گیا، میری کوشش یہ تھی کہ میں اسے سمجھاؤں، اسلام کا تعارف اس کے سامنے پیش کروں اور وہ مسلمان ہو جائے. اس لیے کہ وہ سردار تھا، اگر وہ مسلمان ہو جاتا تو اس کے پیچھے پوری قوم ایمان لے آتی، لیکن وہ خود ایمان نہیں لایا اور اپنی قوم کے اوباشوں اور نوجوانوں کو میرے پیچھے لگا دیا، جو میرے اوپر پتھر برسائے اور مجھے زخمی کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خون آلود ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر مقرر فرشتے کو آپ کی مدد کے لیے بھیجا. پہاڑ پر مقرر فرشتہ آپ کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے، اللہ نے آپ کی بات سن لی اور میں پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے یہ اجازت لینے، ان شئت اطبقت علیہم الاخشبین، اگر آپ کی اجازت ہو تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں پیس دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسی اولاد پیدا کرے گا جو ایمان لائیں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اللہ نے ان ظالموں کی ہدایت کے لیے دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے. اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یا آپ کی شفقت دشمنوں اور کافروں کے لیے تھی. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. آپ سواری پر سوار تھے. ایک دیہاتی آیا، آپ کی سواری اونٹنی کی سواری تھی، اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے آپ کی سواری کو روک دیا. آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے، یا محمد، آپ کا نام لیتا ہے، کہتا ہے، مرلی من مال اللہ الذی عندک، تیرے پاس صدقہ اور زکوٰۃ کے بہت سارے مال ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہے، اس میں سے مجھے بھی دے. آپ غور کیجئے کہ ایک سائل، بھکاری مانگنے والا، لیکن اس کے مانگنے کا انداز بھی کیا ہے. نبی کی سیرت کو بولنا اور نبی کی سیرت کو سننا بہت آسان کام ہے، ان سب چیزوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا یہ بڑا مشکل کام. بولنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، لیکن اگر ایسی زیادتی، ایسی گستاخی ہمارے ساتھ کبھی ہو جائے، ہمارا اس پر کیا ایکشن ہوگا؟ آج بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، پڑوسی پڑوسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، رشتہ دار
سے انتقام اور بدلہ لینے کے لیے برسرے پیکار رہتا ہے، لیکن ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو، دشمنوں کو، بڑے سے بڑے ظالموں کو آپ نے معاف کیا۔ مانگنے کا انداز کیسا گستاخانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں ہے صحیح مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹی کنارے والی نجران کی بنی ہوئی ایک چادر اپنے کندھے پر ڈالے ہوئے تھے۔ وہ دیہاتی اس چادر کو آپ کے گلے میں ڈال کر ایسی زور سے کھینچتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ اس چادر کے نشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پڑ گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ چادر ٹوٹ کر کے دو حصوں میں ہو گئی، ایک حصہ اس کے ہاتھ میں چلا گیا اور ایک حصہ نبی کے گلے میں رہ گیا۔ ایسی گستاخی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گستاخانہ حرکت کو دیکھتے اور آپ مسکراتے۔ اسے نہیں معلوم نبی کا مقام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ صدقے کے چادروں میں سے ایک چادر اسے دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک چادر دیا اور آپ آگے چلے گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یا آپ کا رحم و کرم، آپ کی شفقت و مہربانی ایسے ظالموں کے لیے۔ میرے بزرگ اور دوستو، فتح مکہ کی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کو جس طرح معاف کیا، دنیا انسانیت ایسی کوئی مثال عفو درگزر کی پیش ہی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بادشاہوں اور حکمرانوں نے کسی قوم اور کسی ملک کو فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد اس قوم اور اس ملک کی حالت کیا ہوتی تھی؟ آبادیوں کو کھنڈرات میں بدل دیتے، بچوں کو قتل کرتے، انسانیت کو تباہ و برباد کرتے، عورتوں کی عزت و عصمت کو لوٹتے، مکانات منہدم کر دیتے۔ لیکن ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد کیا معاملہ پیش کیا؟ وہ لوگ آپ کے سامنے نظریں جھکائے ہوئے کھڑے ہیں جنہوں نے مکی زندگی میں آپ پر ظلم و زیادتی کی۔ ایسے ظالم و جابر بھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے حضرت بلال پر ظلم ڈھایا ہے، بڑے بڑے صحابہ پر ظلم و ستم کیا ہے۔ یہ ظالم دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج محمد اور ان کے ساتھی اپنے ظلم کو سوچ سوچ کر کے ایک ایک کر کے ہم کو بدلہ لیں گے۔ ایک صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن قتل و خوریزی کا دن ہے، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے جب یہ آواز ٹکرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ آج کا دن بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم و کرم کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ظالموں کو مخاطب ہو کر کے کہا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی لعنت نہیں، کوئی ڈانٹ پھٹکار نہیں، جاؤ تم سب آزاد۔ میرے بزرگ اور دوستو، دنیا نے عفو درگزر کی ایسی کوئی مثال نہ تو دیکھی ہے نہ قیامت تک دیکھ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کے لیے، سخت جانی دشمنوں کے لیے کس طرح سے مہربان تھے اور آپ کی رحمت کتنی وسیع تھی۔